صبر، ایمان اور اللہ کی قدرت کی عظیم داستان۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ زمین پر بستے تو تھے لیکن اللہ کی یاد سے بالکل ان کے دل غافل ہو چکے تھے، اور اس زمانے میں لوگ بتوں کو پوجتے، کمزوروں کا حق مارتے، لوگوں پر ظلم کرتے، اس بات کو بہت فخر سمجھتے۔ ایسے طریق دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک نیک، صابر، سچے بندے کو چنا، اور اس اللہ کے نبی کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ تو ناظرین کرام، جب دعوت حق کی ابتدا ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا اور فرمایا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ مگر قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق بنا کر ہنسنے لگے، اور حضرت نوح کی قوم کے لوگ آگے سے جواب دیتے کہ یہ تو ہم جیسا انسان ہے، ہمیں کیا سکھائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن کو بھی تبلیغ کی اور رات کو بھی، کبھی نرمی سے، کبھی آنسوؤں سے، کبھی تنہائی میں، کبھی مجمع میں۔ تو اس زمانے کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو آگے سے جواب دیتے، نوح یہاں سے چلا جا، ہم نے کسی اللہ کو نہیں ماننا۔ 950 سال تک وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، مگر کم لوگ ایمان لائے۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے، اور جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے، اگر تم سچے ہو تو تم کہو اپنے اللہ کو ہم پر عذاب لے آئے۔ ان لوگوں کی یہ باتیں حضرت نوح علیہ السلام کے دل کو چیر دیتی، مگر حضرت نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی میں ایک بڑی سی کشتی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم وہاں دیا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑیاں کاٹتے، کیل ٹھوکتے اور کشتی بناتے رہے، اور جب لوگ وہاں سے گزرتے تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف دیکھ کر مذاق اڑاتے اور ہنستے۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے کہ دیکھو، بوڑھا کشتی بنا رہا ہے، جہاں تک کہ اس جگہ پر پانی کا دور دور تک ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ان کا صرف اتنا جواب دیتے کہ آج تم ہنستے ہو، کل ہم ہنسیں گے۔ اور جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لو، اور اہل ایمان کو بھی اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ اور اچانک زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ وہ بارش کوئی عام نہ تھی، ایک طوفان عظیم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ اے بیٹا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، یہ طوفان بہت بڑا طوفان ہے، یہ ہر چیز کو لے ڈوبے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جواب دیتا ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اور پھر ایک پانی کی بڑی موج آئی اور بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ لمحہ ایک باپ کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا، لیکن اللہ کا حکم سب سے بلند تھا، اور پانی پہاڑوں سے بھی اوپر نکل گیا۔ بستیاں، محلات اور غرور، اس پانی میں سب کچھ بہہ گیا، اور صرف وہ ایک کشتی ہی تھی جو اللہ پاک کے حکم سے پانی کی موجوں پر چل رہی تھی۔ دنوں، ہفتوں، مہینوں بعد اللہ پاک نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ تو ہر چیز اللہ کے حکم سے رک گئی۔ کشتی پہاڑ جودی پر ٹھہر گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدہ کیا۔ ایک نئی دنیا، ایک نئی شروعات، مگر ایک پرانی نصیحت کے ساتھ۔ اور نجات کشتی یا پہاڑ میں نہیں، صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ سبسکرائب